سکینہ جو معلومات لے کر آئی تھی وہ میری توقع کے عین مطابق تھیں۔ میرے ذہن میں اس واردات کا جو خاکہ تھا وہ اس طرح تھا کہ نوراں کے تعلقات کسی طرح مقتول عباس کے ساتھ استوار ہو گئے ہوں گے اور وہ اس سے ملتی ہوگی۔ ان تعلقات کا علم اس کے بھائیوں کو بھی ہو گیا۔ پہلے تو انہوں نے زبانی اور مار پیٹ کے ذریعے اپنی بہن کو سمجھایا، جب وہ نہیں سمجھی تو موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور غیرت کے جوش میں عباس کو وہیں قتل کر دیا اور بہن کو مار پیٹ کر گھر لے آئے۔ سکینہ نے بتایا تھا کہ نوراں گھر میں نہیں ہے اور اس کے متعلق یہ پتہ لگا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اسے اس وجہ سے خالہ کے گھر بھیج دیا گیا ہے کہ اس پر عشق کا بھوت سوار ہے اور وہ کسی بھی وقت عباس کے قتل کا بھید کھول سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میرے مطلوبہ ملزم حمید اور رشید ہی ہیں۔ واقعات اور حالات ان دونوں بھائیوں کو قاتل ثابت کر رہے تھے۔ میں نے اپنے ہندو ASI شنکر کو بلایا اور اسے حمید اور رشید کے متعلق بتا کر کہا کہ وہ ان دونوں بھائیوں کو تھانے لے آئے۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ وہ جتنی بھی بہانے بازی کریں دونوں کو لے کر آنا ہے۔ شنکر 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ تھانے سے قصبے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ASI شنکر تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ دونوں بھائیوں میں سے صرف چھوٹا بھائی حمید مل سکا ہے، جبکہ بڑا بھائی رشید صبح سویرے کپور تھلہ چلا گیا ہے، وہاں ان کی خالہ کا گھر ہے۔ میں نے شنکر سے کہا کہ وہ حمید کو لے آئے۔ شنکر نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ کانسٹیبل ایک 18-19 سالہ نوجوان کو اندر لے آیا۔ اس کا نام حمید تھا۔ میں نے دیکھا وہ اچھا صحت مند نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آ رہی تھی، جو قدرتی بات تھی۔ تھانے میں آ کر بڑے بڑے جی دار مجرموں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ میں نے اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس وقت ایک بڑا رومال گردن پر لپیٹ رکھا تھا۔ رشید کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ خالہ کے گھر کپور تھلہ گیا ہے، اس نے قدرے اعتماد سے کہا۔ وہاں کیوں گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہاں کوئی کام تھا یا اچانک جانا پڑا ہے؟ ہماری بہن خالہ کے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی، حمید نے کہا۔ پتہ چلا کہ وہ وہاں شدید بیمار ہو گئی ہے۔ وہاں سے اطلاع آئی تھی کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ رشید بھائی اس کی خیر خیریت معلوم کرنے گیا ہے۔ کیا بیماری ہے تمہاری بہن کو؟ میں نے سوال کیا۔ بیماری وہ ایک دم بوکھلا سا گیا، پھر بولا، اسے بڑا بخار ہو گیا ہے جی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طویل سانس لیا، جیسے کوئی بڑی مشکل آسان ہو گئی ہو۔ یہ اتنی گرمی میں تم نے رومال کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ میں نے اس کی گردن میں لپٹے ہوئے رومال کی طرف اشارہ کر کے پوچھا اور نظریں اس کی نظروں میں گاڑ دیں۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ وہ کچھ پریشان ہوا مگر پھر سنبھل کر بولا، وہ جی گردن پر زخم ہو گیا تھا، بڑا بھدا لگتا ہے، اس لیے ڈھانپ کر رکھتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گردن سے رومال اتار دے۔ پہلے تو وہ ہچکچایا مگر پھر اس نے رومال اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں نے دیکھا اس کی گردن پر لمبی لمبی خراشیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ دیکھنے سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ خراشیں انسانی ناخنوں سے لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو کسی کے ناخنوں کے نشانات لگتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ ہاں جی، نہیں جی، وہ گڑبڑا کر بولا۔ ایک دوست کے ساتھ ہنسی مذاق میں ہاتھا پائی کرتے ہوئے اس کے ناخن لگ گئے تھے۔ خاصے گہرے نشان ہیں، میں نے کہا۔ لگتا ہے بہت ہی بے تکلف دوست ہے۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیں جی، اس نے بات بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حکم کریں، مجھے کیوں طلب فرمایا ہے آپ نے؟ تم ایسا کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اپنے اس دوست کا نام بتاؤ جس کے ناخن تمہیں لگے ہیں اور چھٹی کرو۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ ایک رنگ سا اس کے چہرے پر آ کر گزر گیا۔ اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ صاف نظر آتا تھا کہ اس سے کوئی جواب بن نہیں پا رہا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں نے اسے کہا، تم جس دوست کا نام لوگے میں اسے یہاں بلاؤں گا، اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا۔ آپ آخر میرے دوست کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ بڑی مشکل سے بولا۔ اس سے میں خود نمٹ لوں گا۔ نمٹ تو لیا ہے اس سے، میں نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ سچ سچ بتاؤ، اس وقت تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ تمہارا بڑا بھائی رشید یا کوئی اور؟ اس کا گورا چٹا رنگ یک لخت سرسوں کی طرح پیلا پڑ گیا اور آنکھیں ٹھہر سی گئیں۔ وہ یوں کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگا جیسے اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی غش کھا کر گر پڑے گا۔
اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن محض ہونٹ ہلا کر رہ گیا۔ اس کے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر اس سے پانی منگوا کر حمید کو پلایا۔ پانی پی کر اس کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ وہ اب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب میں نے اس پر سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس کی ٹوٹی پھوٹی دماغی حالت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ کلہاڑی کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، جس سے تم نے عباس کو قتل کیا تھا۔ کلہاڑی؟ عباس کا قتل؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور پھر ایک دم اس کی حالت سنبھل گئی۔ یوں لگتا تھا کہ اس میں یک لخت طاقت آ گئی ہو۔ بڑی جاندار آواز میں بولا، کیسی کلہاڑی اور کیسا قتل؟ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ پہلے تو اس کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ کہاں اب وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ اس کے اندر پیدا ہونے والی اس تبدیلی سے میں الجھ سا گیا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ عباس کو تم دونوں بھائیوں نے قتل نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں، حمید نے کہا۔ ہمیں کیا ضرورت تھی اسے قتل کرنے کی؟ ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ سنا ہے تمہاری بہن کے ساتھ تعلقات تھے، میں نے کہا، اور وہ راتوں کو چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ آپ نے غلط سنا ہے، اس نے دبے دبے غصے سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جائے واردات پر تم دونوں بھائیوں کے کھروں کے نشانات پائے گئے ہیں، میں نے اس سے کہا۔ واقعاتی شہادت تمہارے خلاف ہے۔ اگر تم اقرار نہ بھی کرو تو میں عدالت میں تمہیں مجرم ثابت کر دوں گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے منہ سے اقبال جرم کر لو۔ میں یہ رعایت کروں گا کہ مقدمہ ذرا ڈھیلا بناؤں گا، جس کی وجہ سے تم یا تو بری ہو جاؤ گے یا بہت تھوڑی سزا ملے گی۔ آپ اپنی تفتیش مکمل کریں، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ انشاءاللہ ہم دونوں بھائی بے گناہ ثابت ہوں گے۔ بے شک آپ میرے کھروں کے نشان بھی واردات والے کھروں سے ملا کر دیکھ لیں۔ اس کے بے پناہ اعتماد نے میرا یقین ڈاواں ڈول کر دیا۔ میں جو کچھ دیر پہلے اس سے اقبال جرم کروانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے گھیرنے کے لیے بہت سے سوالات پوچھے، گھما پھرا کر ایک ہی بات کئی طرح سے پوچھی، مگر مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ میری چھٹی حس بار بار کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ معاملہ کہاں سے الجھ گیا ہے۔ میں نے بہت سوچا، سوچ کر میری کن پٹیاں درد کرنے لگیں۔ تنگ آ کر میں نے اس معاملے کو اگلے دن پر ڈال دیا۔ ویسے بھی شام ہو رہی تھی، میں نے حمید کو حوالات میں بھجوا دیا اور خود آرام کرنے کے لیے تھانے سے اٹھ گیا۔ رات سونے کے لیے میں لیٹا تو اس کیس کے متعلق ہی سوچتا رہا۔ پھر جانے کس وقت آنکھ لگ گئی۔ جب میں صبح سو کر اٹھا تو تازہ دم ہو چکا تھا۔ تیار ہو کر تھانے پہنچا اور جاتے ہی عباس کے قتل والی فائل کھول لی۔ شروع سے آخر تک ایک ایک تفصیل کو دوبارہ پڑھا۔ اس میں چند باتیں ایسی نظر آئیں جو مشتبہ حمید اور اس کے بھائی رشید کے حق میں جاتی تھیں۔ مثلاً جائے واردات پر آنے اور جانے والے کھرے پکی سڑک کی طرف سے آئے اور گئے تھے، جبکہ جائے واردات تک پہنچنے کے لیے گاؤں سے بہت کم فاصلہ تھا۔ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنا لمبا چکر کاٹ کر پکی سڑک کی طرف سے جائے واردات تک پہنچتے؟ میں نے اس پر غور کیا تو ذہن نے کہا کہ پولیس کو بھٹکانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو غور طلب تھی وہ جائے واردات سے ملنے والی سلیب تھی۔ دونوں بھائی مسلمان تھے، جبکہ سلیب عیسائی گلے میں پہنتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے یہ مفروضہ قائم کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں بڑا بھائی رشید شامل نہ ہو اور حمید نے اپنے کسی عیسائی دوست کو ساتھ ملا کر یہ قتل کیا ہو۔ میں نے مخبروں سے کہا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ حمید کی دوستی کسی عیسائی کے ساتھ ہے، اگر ہے تو اس عیسائی کے متعلق مکمل معلومات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ معلوم کریں کہ حمید کی بہن کے مقتول عباس کے ساتھ تعلقات تھے یا نہیں۔ اس کے لیے میں نے سکینہ کو سمجھایا کہ وہ اس کی کسی رازدار سہیلی سے یہ معلومات حاصل کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کھوجی کو بلوا کر کہا کہ وہ حمید کے جوتوں کے نشان لے کر انہیں جائے واردات پر ملنے والے کھروں سے ملا کر دیکھے کہ یہ ایک ہی طرح کے ہیں یا مختلف۔ کھوجی اسی وقت اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے حمید کو کچی زمین پر چلا کر اس کے قدموں کے نشان حاصل کر لیے۔ اس نے کھرے دیکھتے ہی اپنے سر کو دائیں بائیں اس طرح ہلایا جیسے انکار میں ہلایا جاتا ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ کھرے جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ملزم نے واردات کے وقت دوسرے جوتے پہن رکھے ہوں، مگر کھوجی نے اس امکان کو رد کر دیا اور بتایا
کہ حمید کے پاؤں کا سائز جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں کے سائز سے لمبائی میں خاصا چوڑا ہے اور چوڑائی میں بھی کم ہے، اس لیے جوتے بدلنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہ سن کر میں بڑا مایوس ہوا۔ میں نے مفروضوں کے بل بوتے پر جو عمارت کھڑی کی تھی وہ لرزنے لگی تھی اور کسی بھی وقت دھڑام سے گر سکتی تھی۔ مجھے اب مخبروں کی اطلاعات کا انتظار تھا۔ میں نے اب جو بھی قدم اٹھانا تھا ان اطلاعات کی روشنی میں اٹھانا تھا۔ دوپہر کے وقت تک مخبر ایک ایک کر کے آنے لگے۔ ان سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ میرے لیے حوصلے کا باعث نہیں تھی۔ ان اطلاعات کے مطابق حمید یا رشید دونوں بھائیوں میں سے کسی کا بھی کوئی عیسائی دوست نہیں تھا، اور نہ ہی قصبے میں کبھی کوئی ایسا عیسائی نوجوان دیکھا گیا ہے جو اپنے گلے میں لکڑی کی صلیب ڈالے رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ لگا کہ ان دونوں بھائیوں کا مقتول عباس سے کبھی بھی کسی طرح کا کوئی تنازع یا جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ بظاہر ان حالات میں حمید مجھے بے گناہ نظر آنے لگا تھا، لیکن میرا اصول تھا کہ تفتیش میں کسی بھی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتا تھا۔ ابھی مجھے سکینہ کا انتظار تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی کام کی بات معلوم کر لے گی۔ پھر خاصے انتظار کے بعد آخر سکینہ آ ہی گئی۔ اس نے جب اپنی رپورٹ پیش کی تو مجھے لگا کہ میں اب تک غلط رخ پر تفتیش کرتا رہا ہوں۔ سکینہ نے اپنے استادی طریقوں سے کام لیتے ہوئے نوراں کی رازدار سہیلی کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ اس سہیلی نے بتایا کہ نوراں قصبے کے ہی ایک نوجوان سے عشق کرتی ہے۔ اس نوجوان کا نام حشمت ہے اور شہر میں سرکاری ملازم ہے۔ حشمت اسے شہر سے بڑے مہنگے مہنگے تحفے لا کر دیتا ہے، جن میں کپڑے، پرفیوم اور بناؤ سنگھار کا سامان ہوتا ہے۔ یہ دونوں راتوں کو چوری چھپے ملا بھی کرتے ہیں۔ نورا کے بھائیوں کو اس کا علم ہو گیا تھا اور انہوں نے کئی بار اپنی بہن کو مارا پیٹا بھی تھا اور کہا تھا کہ اگر وہ باز نہ آئی تو وہ اسے اور حشمت دونوں کو قتل کروا دیں گے۔ سہیلی نے یہ بھی بتایا کہ وہ محبت میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ اب واپسی ناممکن تھی۔ نورا اپنی سہیلی سے اکثر کہا کرتی تھی کہ اس کے بھائی بے شک اسے قتل کر دیں، لیکن وہ حشمت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حشمت بھی اسے دیوانہ وار چاہتا تھا، مگر وہ اس کے بھائیوں سے ڈرتا تھا۔ خاص طور پر نوجوان اور جوشیلے حمید سے وہ بہت گھبراتا تھا۔ ان حالات میں قتل تو حشمت اور نورا کو ہونا چاہیے تھا، مگر قتل عباس ہو گیا تھا، جس کا ان سارے حالات سے کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ حشمت کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ کروں۔ میں جتنا زیادہ اس کیس کے بارے میں غور کرتا اتنا ہی الجھ جاتا۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی چولیں ہل گئیں، مگر میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ مجھے صاف نظر آنے لگا تھا کہ اب تک کی تفتیش اور بھاگ دوڑ سب اکارت گئی ہے اور میں وہیں کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیوں، ایک ریشمی دوپٹے اور لکڑی کی صلیب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب میں نے انہی کے ذریعے اپنی تفتیش کو آگے بڑھانا تھا۔ ایک اور سراغ جو میرے پاس محفوظ تھا وہ تھا جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں کے مولڈ۔ حالات و واقعات نے کچھ اس طرح پلٹا کھایا تھا کہ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر اسے حشمت کے متعلق بتا کر کہا کہ وہ اس کے گھر جائے اور اس کو میرے پاس لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آ کر اس نے بتایا کہ حشمت گھر میں نہیں ہے۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ اس نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ دفتر والے اسے سرکاری کام سے کسی دوسرے شہر بھجوا رہے ہیں اور اسے 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ یہ سن کر مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ میں جس طرف بھی قدم بڑھاتا تھا راستہ بند ملتا تھا۔ وہ دن بھی ایسے ہی گزر گیا اور مجھے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ رات کو آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا گئے اور پھر موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ بارش تقریباً رات بھر وقفوں سے ہوتی رہی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ رات کی بارش نے خاصی تباہی مچائی تھی اور کئی کمزور مکانات اس کی زد میں آ کر گر گئے تھے۔ نشیبی علاقے جوڑوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ میں بارش کے پانی سے بچتا بچاتا تھانے پہنچ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ 2 دیہاتی آدمی تھانے میں آئے اور محرر سے بات کرنے لگے۔ محرر نے ان کی بات سنی اور پھر فوراً ہی میرے پاس آ کر بتایا کہ یہ آدمی اطلاع لے کر آئے ہیں کہ کھیتوں سے ذرا ہٹ کر ایک گڑھے میں کسی عورت کی لاش نظر آ رہی ہے۔ لاش کا ایک کندھا اور بازو نظر آ رہا ہے اور باقی جسم زمین کے اندر ہے۔ ان دیہاتیوں کا کہنا تھا کہ لاش کو گڑھا کھود کر دفن کیا گیا تھا، مگر رات کی تیز بارش اوپر کی مٹی بہا کر لے گئی۔
ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جگہ کھیتوں کی نسبت ذرا نشیب میں تھی، اس لیے اوپر کی طرف سے بہہ کر آنے والا بارش کا تیز پانی گڑھے کے اوپر کی ناپختہ مٹی کو بہا کر لے گیا تھا۔ میں اسی وقت اپنے عملے کو ساتھ لے کر ان دیہاتیوں کے ساتھ چل پڑا۔ آبادی سے کافی ہٹ کر کھیتوں کا طویل سلسلہ تھا۔ کھیتوں کے ساتھ ساتھ کچھ پھلوں اور سبزیوں کے باغات بھی تھے۔ ایسے ہی ایک باغ سے ذرا ہٹ کر ایک نشیبی جگہ تھی۔ دیہاتی رہنمائی کرتے ہوئے مجھے اس نشیب میں لے گئے۔ نشیب میں اتر کر انہوں نے گڑھے کی نشاندہی کی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، جس طرح دیہاتیوں نے بتایا تھا بالکل ویسی ہی صورتحال تھی۔ گڑھے کے اندر مٹی سے ایک انسانی کندھا اور بازو باہر نکلا ہوا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ بازو کسی عورت کا ہے، عورت کا نہیں بلکہ نوجوان لڑکی کا۔ گڑھا اگرچہ خاصا گہرا تھا، مگر وہی بات کہ نشیبی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اور قیامت خیز بارش نے لاش کو ننگا کر دیا تھا۔ میں نے ان دونوں دیہاتیوں سے کہا کہ وہ کھیتوں سے اپنا کھدائی کا سامان لے آئیں۔ وہ دونوں اسی وقت بھاگے گئے اور 2 کسیاں اور کھرپے لے آئے۔ میں نے انہیں احتیاط سے لاش کے ارد گرد سے مٹی ہٹانے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے پوری لاش کے ارد گرد سے مٹی ہٹا دی۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی جو ٹیڑھی میڑھی پڑی تھی۔ لڑکی کی شکل و صورت اچھی رہی ہوگی، مگر اس وقت خاصی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں نے تو قریب ہو کر غور سے دیکھا، اس کو گلا دبا کر مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں پھیل گئی تھیں اور ان میں دہشت اور اذیت نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ گلا گھٹنے کی وجہ سے منہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور زبان باہر آ گئی تھی۔ اس کا گلا دبانے کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ وہاں جلد کے نیچے خون جم گیا تھا۔ باقی جسم پر کوئی تشدد کا نشان نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسے آثار نظر آ رہے تھے جن سے یہ معلوم ہو کہ کسی نے اس کے ساتھ جبر یا زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے کپڑے بالکل درست حالت میں تھے۔ میں نے ان دیہاتیوں سے کہا کہ وہ گاؤں سے نمبردار اور 1-2 معزز آدمیوں کو بلا کر لے آئیں اور لاش لے جانے کے لیے ایک چارپائی بھی لے آئیں۔ ان آدمیوں کے جانے کے بعد میں نے لاش کے ارد گرد کی مٹی کو غور سے دیکھا۔ اکثر جائے واردات پر ملنے والی چھوٹی موٹی اشیاء تفتیش میں بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں، مگر مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ لاش کی دونوں مٹھیاں سختی سے بند تھیں۔ لاش کچھ سوج گئی تھی، مگر ابھی گلنے سڑنے کا عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ کھیت قریب ہونے کی وجہ سے مٹی نمدار تھی، مگر لاش سے بدبو آنے لگی تھی۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ قتل ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے، یہ 2 یا 3 دن پہلے کی واردات لگتی تھی۔ میں نے اس نشیب میں ادھر ادھر دور تک چل پھر کر زمین کا معائنہ کیا، مگر یہ معائنہ فضول ہی تھا۔ اگر زمین پر کوئی سراغ موجود تھا بھی تو رات کی طوفانی بارش میں بہہ گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیہاتی ایک چارپائی اٹھائے آتے نظر آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے نمبردار اور دوسرے 2 آدمی آ رہے تھے۔ نمبردار کے آنے پر میں نے کاغذی کارروائی کی اور لاش کو چارپائی پر رکھوا دیا۔ اب اس لاش کی شناخت کا مرحلہ تھا جو بہت ضروری تھا۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ یہ مقتولہ کون ہے، اس کے قتل کا باعث معلوم کرنا مشکل تھا۔ میں نے نمبردار اور اس کے ساتھ آنے والے 2 آدمیوں کے آگے یہ مسئلہ رکھ دیا۔ لاش دریافت کرنے والے دونوں دیہاتیوں سے بھی کہا کہ وہ قریب آ کر غور سے لاش کا چہرہ دیکھیں اور اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ سب نے میرے کہنے پر بڑے غور سے لاش کا چہرہ دیکھا۔ اگرچہ مٹی میں دفن رہنے کی وجہ سے چہرہ کچھ سوج گیا تھا، لیکن اس سے چہرے کے خد و خال اس حد تک نہیں بگڑے تھے کہ پہچانا نہ جاتا۔ باری باری سب نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نمبردار نے دونوں آدمیوں سے کہا کہ چارپائی اٹھا کر گاؤں میں لے چلیں۔ ہم سب لاش کے ساتھ والے گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر نمبردار نے لاش اپنے گھر کے باہر رکھوا دی اور اعلان کروا دیا کہ لوگ آ کر لاش کی شناخت کریں۔ ذرا سی دیر میں لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ اس ہجوم میں سے بعض عورتوں اور مردوں نے لاش کو پہچان لیا۔ ایک عورت نے میرے پاس آ کر کہا، تھانے دار جی، یہ تو لوہاروں کی لڑکی ہے، اس کا نام نورا ہے۔ نورا کا نام سن کر میں ایک دم چونک گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جس نوجوان حمید کو میں نے مقتول عباس کے قتل کے الزام میں مشتبہ بٹھایا تھا، اس کی بہن کا نام مجھے نورا بتایا گیا تھا، اور اس کے بھائی حمید نے بتایا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس کپور تھلہ گئی ہوئی ہے اور وہاں سخت بیمار ہے۔ اس کا بڑا بھائی رشید وہاں اس کی خبر لینے گیا ہوا ہے۔ اگر نورا کپور تھلہ گئی ہوئی تھی تو یہ لاش کس کی تھی؟ میں نے کہا کہ کوئی فوری طور پر جا کر نورا کی ماں کو بلا کر لے آئے۔ ابھی میں کسی کو بھیجنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک ادھیڑ عمر عورت پریشانی کے عالم میں وہاں آ گئی۔ ایک عورت نے بتایا کہ یہ نورا کی ماں ہے۔ وہ آتے ہی چارپائی پر پڑی لاش پر جھک گئی اور اس کو دیکھنے لگی۔
پھر ایک ہاتھ لاش کے منہ پر پھیرنے لگی۔ میں غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر وہ سسکنے لگی۔ پھر جیسے اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ نوراں، اس کے منہ سے ایک دھاڑ کی مانند بیٹی کا نام نکلا اور پھر وہ لاش کے اوپر ہی گر پڑی۔ وہ بڑی بے تابی سے اپنی مردہ بیٹی کا منہ سر چومنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کھڑی کئی اور عورتیں بھی رونے لگیں اور بعض مردوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ خاصا جذباتی منظر تھا۔ میں بھی ایک انسان ہونے کے ناطے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس عورت کے رد عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ لاش نوراں کی ہی ہے۔ بڑی مشکل سے نوراں کی ماں کو لاش سے الگ کیا گیا۔ میں نے لاش ضروری کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور خود تھانے آ گیا۔ تھانے میں بیٹھ کر میں نے سارے واقعات پر غور کیا تو صورتحال واضح ہونے لگی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اپنی بہن نوراں کو حمید نے اکیلے یا دونوں بھائیوں نے مل کر قتل کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ رشید بھی اس قتل میں شامل ہے یا نہیں۔ ایک اور بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ حمید نے یہ کیوں کہا تھا کہ ان کی بہن کپور تھلہ گئی ہوئی ہے؟ اگر یہ بات اس نے قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے کی تھی تو یہ جھوٹ کب تک چلنا تھا؟ آخر ایک نہ ایک دن تو اس بھید سے پردہ اٹھنا ہی تھا۔ میں جوں جوں ان معاملات پر غور کرتا گیا میری آنکھوں کے آگے سے پردے اٹھتے گئے۔ حمید کی گردن پر لگے خراشوں کے نشان یقیناً اس کی بہن نوراں کے ناخنوں کے تھے۔ اب مجھے حمید کی ابتدائی گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ اگرچہ بہت کچھ میری سمجھ میں آ گیا تھا لیکن پھر بھی کچھ باتیں ایسی تھیں جو اب بھی ایک سوالیہ نشان کی طرح میرے سامنے تھیں۔ نوراں کو کپور تھلہ بھیجنے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حمید کا بڑا بھائی رشید نوراں کی بیماری کا بہانہ کر کے کپور تھلہ کیا لینے گیا تھا؟ حمید نے یہ کیوں کہا تھا کہ نوراں شدید بیمار ہے؟ اس کے علاوہ جو بات سب سے اہم تھی وہ یہ کہ اس سارے چکر میں عباس کا قتل کسی خانے میں فٹ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اب تک کی تفتیش سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ مقتولہ نوراں کا مقتول عباس سے کسی قسم کا کوئی چکر نہیں تھا۔ اگر نوراں آوارگی یا ناجائز تعلقات کے شبے میں قتل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ اس کے آشنا حشمت کو قتل ہونا چاہیے تھا، لیکن قتل عباس ہوا تھا۔ یہ بات بھی غور طلب تھی کہ جس جگہ عباس قتل ہوا تھا مقتولہ نوراں کی لاش اس جگہ سے خاصے فاصلے پر ملی تھی۔ مقتولہ کی لاش کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ دونوں قتل ایک ہی دن ہوئے ہوں گے۔ اس کی تصدیق تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آئی جس نے مجھے اور زیادہ الجھا دیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ جہاں عباس قتل ہوا اس جگہ پائے جانے والے کھروں میں سے کوئی کھرا حمید کے کھروں سے نہیں ملتا تھا۔ اس کا سیدھا سا مطلب نکلتا تھا کہ دونوں وارداتیں الگ الگ مجرموں نے کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قتل کی ان دو وارداتوں کا آپس میں کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ گھن چکر بن گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے بہت سے سوالوں کے جواب حوالات میں بند حمید کے پاس ہیں۔ مجھے حمید پر غصہ آنے لگا۔ وہ مجھے چکر دے رہا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ حوالات سے حمید کو لے آئے۔ کانسٹیبل گیا اور حمید کو لے آیا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا مگر وہ کھڑا ہی رہا۔ آپ نے مجھے کس جرم میں یہاں بند کر رکھا ہے؟ حمید نے ذرا تیز آواز میں مجھ سے کہا۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہاری بہن نوراں کپور تھلہ گئی ہے؟ بولو ہاں یا نہ۔ ہاں۔ تمہاری گردن پر ناخن تمہارے دوست نے مارے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ذرا متزلزل انداز میں کہا۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا۔ اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ لڑکھڑا کر ایک طرف گر گیا۔ میں نے بڑی تیزی سے اس کے بال اپنی مٹھی میں لے کر 2-3 زوردار جھٹکے دیے اور کہا، اب جھوٹ بولو پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اب بتا کہ تمہاری بہن نوراں کہاں ہے؟ وہ کپور میں نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی اور دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ وہ زمین پر آ رہا۔ کانسٹیبل دروازے میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ میرے اشارے کو سمجھ کر آگے بڑھا اور کرسی اٹھا کر اس کے پایوں کا نیچے اس کا ایک ایک ہاتھ کرسی رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کانسٹیبل خاصا بھاری بھرکم تھا۔ اس کے وزن سے کرسی کے پائے اس کے ہاتھ کی الٹی طرف گوشت کے اندر دھسنے لگے اور ہڈیاں کڑکڑانے لگیں۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرانے اور تڑپنے لگا۔ وہ تکلیف کی شدت سے اپنا سر دائیں بائیں جھٹک رہا تھا اور اس کی آنکھیں اس طرح سے لرز رہی تھیں جیسے جان ٹانگوں کے راستے نکل رہی ہو۔
سچ بولو گے تو یہ کانسٹیبل کرسی سے اٹھے گا، میں نے بے رحم لہجے میں کہا۔ جھوٹ بولو گے تو ایک اور آدمی بلوا کر کرسی پر بٹھا دوں گا۔ تمہاری بہن کی لاش مل گئی ہے، بولو اسے تم نے قتل کیا ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کے منہ سے ایک کربناک آواز نکلی۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ پانی، اس نے بڑی مشکل سے کہا اور پھر نڈھال ہو کر سر ایک طرف پھینک دیا۔ میں نے کانسٹیبل کو ہٹنے کو کہا تو وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اسے پانی پلاؤ۔ وہ پانی لینے چلا گیا تو میں نے حمید کو دیکھا، اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ موسم ویسے بھی گرمیوں کا تھا اور پھر تشدد کی وجہ سے اس کے جسم کا ہر مسام پسینہ اگل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ میں تفتیش کے دوران تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار مجبوراً 3rd ڈگری سے کام لینا پڑ جاتا تھا۔ کانسٹیبل پانی لے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ حمید کو اٹھا کر کرسی پر بٹھا دے۔ کانسٹیبل نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور حمید کو بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر اس نے حمید کے منہ سے پانی کا گلاس لگا دیا۔ اس نے اتنی بے صبری سے پانی پیا کہ کچھ اس کے کپڑوں پر بھی گر گیا۔ پانی پی کر اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ اس نے درد کی شدت کم کرنے کے لیے دونوں مضروب ہاتھوں کو اپنی بغلوں میں دبا لیا اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مری مری آواز میں اور پانی مانگا۔ پانی بھی پلاؤں گا اور روٹی بھی کھلاؤں گا۔ میں نے میز پر پڑے ہوئے بید کو اٹھا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر آہستہ آہستہ مارتے ہوئے کہا، پہلے اقبالی بیان دو، ہر بات سچ سچ بیان کرو۔ وہ کوئی پختہ کار مجرم نہیں تھا جو تشدد برداشت کر لیتا اور اپنی جھوٹے بیان پر اڑا رہتا۔ وہ ایک شریف سا نوجوان تھا جو غیرت کے جوش میں آ کر قتل جیسا بھیانک جرم کر بیٹھا تھا۔ انسانی خون تو بڑے بڑے بے رحم قاتلوں کو بھی ہضم نہیں ہوتا۔ حمید فوراً اقبالی بیان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی میں نے اس سے بیان لینا شروع نہیں کیا تھا کہ میرا ہندو ASI میرے پاس آیا اور سلوٹ کر کے مجھے نورا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ لاش بھی آ گئی ہے۔ میں نے رپورٹ دیکھی، اس میں قتل کی تاریخ وہی لکھی تھی جس روز عباس قتل ہوا تھا۔ اس کی موت کی وجہ گلا دبانا لکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے مقتولہ دم گھٹنے سے مر گئی تھی۔ یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کنواری ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مقتولہ صاف کردار کی مالکہ تھی اور اس کے حشمت سے یا کسی اور کے ساتھ کوئی جسمانی تعلقات نہیں تھے۔ عباس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی طرح اس رپورٹ کے آخر میں بھی ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مقتولہ کے ناخنوں میں انسانی گوشت کے ریزے پھنسے ہوئے ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مٹھی کے اندر سے 3-4 انسانی بال بھی ملے ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ موجود ایک چھوٹے سے لفافے میں یہ بال موجود تھے۔ یہ بال یقیناً حمید کے ہوں گے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ حمید کو ہتھ کڑی لگا دے۔ جب حمید کو ہتھ کڑی لگ گئی تو میں نے اسے باہر لانے کا اشارہ کیا۔ تھانے کے برآمدے میں ایک چارپائی پر نورا کی لاش پڑی تھی۔ میں حمید کو اس کی بہن کی لاش دکھانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ ابھی ہم لاش سے کچھ دور ہی تھے۔ اپنے اس دوست کو دیکھو گے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں اس سے کہا، جس کے ناخن تمہاری گردن پر لگے تھے۔ میں نے چارپائی پر چادر میں لپٹی اس کی بہن کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے تمہارا دوست۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور خوفزدہ نظروں سے چارپائی کی طرف دیکھنے لگا جہاں اس کی بہن کی لاش چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ جس کانسٹیبل نے اس کی ہتھکڑی پکڑی ہوئی تھی وہ میرے اشارے پر اس کو آگے کھینچنے لگا۔ حمید چل نہیں رہا تھا بلکہ گھسٹ رہا تھا۔ چارپائی کے پاس لے جا کر اسے کھڑا کر دیا گیا۔ وہ یک ٹک پلکیں جھپکائے بغیر چارپائی پر پڑی لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش کے منہ سے چادر ہٹا دی۔ نورا کا اذیت سے بگڑا ہوا خوفناک چہرہ دیکھ کر حمید کو زبردست جھٹکا سا لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں جیسے وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر یک لخت اس کے اندر بڑی ڈرامائی تبدیلی پیدا ہوئی اور اس کے اعصاب تن گئے اور مٹھیاں بھنچ گئیں۔ مجھے ایسا نظر آنے لگا جیسے وہ لاش پر ہی جھپٹ پڑے گا۔ بے غیرت! اس کے منہ سے قہر بھری سرگوشی نما آواز نکلی اور اس نے نفرت کی شدت سے اپنی بہن کی لاش کی طرف تھوک دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ انتہائی تیزی سے مڑا، ہتھکڑی کو زوردار جھٹکا دیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ ہتھکڑی کی زنجیر کانسٹیبل کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور حمید بھاگ اٹھا۔ ایک دم کھلبلی سی مچ گئی اور وہاں کھڑے پولیس کے ملازمین اس کے پیچھے بھاگے۔ میں بھی اضطراری طور پر ان کے پیچھے ہی لپکا۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ وہ بھاگتا ہوا تھانے سے باہر جانے کے بجائے
سیدھا میرے کمرے میں گھس گیا۔ میں اس وقت کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ بیک وقت دو طرح کی کیفیات کے درمیان پس رہا تھا۔ ایک طرف ماں جائی بہن کے پیار کی ٹھنڈک تھی، تو دوسری طرف اسی بہن سے نفرت کا الاؤ دہک رہا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو عملے کے لوگ اس طرح گھیرا ڈالے اس کے گرد کھڑے تھے جیسے اس کے اڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ وہ کانسٹیبل جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی کا سرا تھا، اپنی خفت مٹانے کے لیے حمید کے بال پکڑ کر جھٹکے دے رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر الگ کیا اور سب کو باہر نکل جانے کو کہا۔ وہ سب باہر نکل گئے۔